بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بالآخر مبینہ لندن پلان چل گیا اور آج مجرم کے ریاستی اداروں کے سامنے سرنڈر کی بجائے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے اداروں نے ایک مجرم کے سامنے سرنڈر کیا ہے۔ کس طرح ایک جج اپنی ہمشیرہ کے سوگ کو چھوڑ کر وہ آج عدالت کے اندر نواز شریف کے لیے پہنچا ہے، اور دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 420 سیکنڈ کے اندر کس طرح نواز شریف کو انصاف فراہم کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق کا عمران خان کے حوالے سے کیا دورہ معیار سامنے آیا ہے، اور اب 21 اکتوبر کو جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کے اندر کن لوگوں کی مدد لینے کی کوشش ہو رہی ہے، بلکہ مدد شروع ہو چکی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایک مجرم اشتہاری نواز شریف جو ہے اس کو آپ نے کس طریقے سے کامیاب کرنا ہے۔ تو یہ ایک عجیب صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ آج کی 2 عدالتوں کے اندر جو نواز شریف کو ریلیف ملا ہے اور آگے جو عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہیں، ان پر ہم اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر گزشتہ روز سماعت ہوئی، ہم نے دیکھا اس پر جو نعیم حیدر پنجوتا ہے، جو عمران خان کی لیگل ٹیم کے ایک عام ممبر ہیں، انہوں نے جو کہا پہلے تو میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عطا تارڑ نواز شریف کی اٹارنی ہے، ان کے ذریعے نواز شریف کی حفاظتی ضمانت دائر ہوئی ہے، اور دونوں درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کوئی اعتراض دائر نہیں کیا۔ جب عمران خان صاحب کی ضمانتوں کی درخواستیں بطور اٹارنی میرے ذریعے دائر ہوئی تھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ رجسٹرار آفس نے فوراً اعتراض لگایا تھا کہ فوجداری کیسز ضمانت وغیرہ میں اٹارنی کے ذریعے درخواست دائر نہیں ہو سکتی۔ اب یہ اعتراض جو ہے وہ دائر کیا گیا کہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اٹارنی کے حوالے سے یہ اعتراض کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کہ جناب یہ چونکہ کیس جو ہے وہ دیوانی تو نہیں ہے، یہ فوجداری کیس ہے، اور فوجداری کیس کے اندر جو ملزم ہوتا ہے یا مجرم ہوتا ہے اس کو خود آنا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اٹارنی کے ذریعے درخواست دائر نہیں ہو سکتی، اور عمران خان خود بائیو میٹرک کے لیے اس کمرے میں ویل چیئر پر بھی ہر دفعہ بائیو میٹرک کے لیے جاتے رہے۔ آج پھر نواز شریف کے لیے الگ قانون ہے، رجسٹرار آفس نے نمبر بھی الاٹ کر دیا، 2 راہ نظام انصاف۔ اب یہ تو ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے گزشتہ روز پوری سماعت ہوئی اس کے اندر یہ واضح ہو گیا تھا کہ یہ ریاستی ادارے وہ کس طریقے سے ایک مجرم اشتہاری کے لیے لیٹ گئے، اور انصاف اور احتساب یہ جو نعرے لگائے گئے اس کا کس طرح دھرن تختہ ہوا ہے۔ اب یہ صرف عدالتی محاذ پر نہیں ہو رہا، دیکھیے اس کے اندر اب ایک یہ آڈیو مبینہ آڈیو لیک ہوئی ہے جس کے اندر سابق صوبائی وزیر ہے نور محمد دمڑ، ان کی آواز کے اندر وہ جو میسج دے رہے ہیں اگلے بندے کو، وہ میسج یہ دے رہے ہیں، یہ باپ پارٹی سے ان کا تعلق ہے، بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم فی الحال نون لیگ میں شامل نہیں ہو رہے ہیں، لیکن ہم نون لیگ کے جلسہ کامیاب بنانے کے لیے ہمیں ہدایات ملی ہے۔ اب یہ ہدایات کس نے دی ہیں؟ ہدایات ملی ویگن بھر کے جانے ہیں، صرف 3 کا سٹے ہوگا، پکنک بھی ہو جائے گا، ایک طرح باقی معاملات بعد میں دیکھے جائیں گے۔ یہ ہدایات دینے والے کون ہیں جو دوسری پارٹی کے لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں؟ اب یہ چیز جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ آج جو سماعت ہوئی ہے وہ تھوڑا سا میں اس کا حوال آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے تاکہ اندازہ ہو کہ جج محمد بشیر، یہ دیکھیے ان کی کل ہمشیرہ کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن وہ جج آج ڈیوٹی پر نواز شریف کو ضمانت دینے کے لیے پہنچا ہے۔ یہ آخر جج کی مجبوریوں کا آپ اندازہ لگائیے کہ اس منصب پہ بیٹھ کے وہ لوگ جو عمران خان کی درخواست ضمانتوں کو لٹکانے کے لیے کبھی وہ بیمار ہوتے ہیں، کبھی وہ چھٹی پہ جاتے ہیں، کبھی کوئی ڈرامہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک اشتہاری مجرم کے پروٹوکول کے لیے پاکستان کے ادارے کس طریقے سے پاکستانی قوم کو یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ یہ تو آپ نگران حکومت کو ختم کریں اور نواز شریف کو وزیر اعظم براہ راست بنا دیں، آپ کو الیکشن کروانے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ یعنی تمام میڈیا مینج، اینکر مینج، مالک مینج، ادارے مینج، نیب جو ہے اس نے جو کردار ادا کیا ہے وہ آپ دیکھیے۔ یہ نیب کے اندر ایک ریٹائر جرنیل صاحب جب سے آئے ہیں، نیب کی جو رئیس ساکھ ہے وہ بھی تقریباً ختم ہو گئی ہے، اور اب یہ بتاتے ہیں جی چونکہ فوجی ریٹائر افسر آ گئے ہیں تو لہذا اب جو ہے وہ احتساب ہوگا، اب یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ سب ڈرامے بازی ہے، بارگیننگ ہے، NRO ہے، اور یہ پاکستانی قوم کے ساتھ ایک سنگین ظلم، زیادتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی بڑا جو ہے وہ ایک یعنی مجرم اور چوروں، ڈاکووں، لٹیروں کے ساتھ ایک بظاہر ساز باز ہے، جو کہ اصل میں یہ پاکستانی قوم کے خلاف ساز باز دکھائی دے رہی ہے۔
یہ میں بدقسمتی سے ایسے الفاظ بولنے پر اس لیے مجبور ہوں کہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے جو میں سمجھتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب جج جو ہے محمد بشیر صاحب آج آئے ہیں. اب یہ توشہ خانہ کیس ہے. آپ دیکھیے عمران خان کو توشہ خانہ کیس کے اندر گھڑیوں کے معاملے پر سزا ہو جاتی ہے, پھر وہ سزا بالآخر معطل ہوتی ہے. جس طرح جج ہمایوں دلاور نے ایک کردار ادا کیا ہے اور جتنی ان کو جلدی تھی, انہوں نے لندن یاترا پہ جانا تھا, تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ججز کو مینج کرنا, نیب کو مینج کرنا, ایف آئی اے کو اور تمام اداروں کو, یہ کیسے ہوتا ہے؟ اب وہ جلدی میں سزا دی گئی. دوسری طرف پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, انہوں نے گاڑیاں لی ہوئی ہیں جو کہ غیر قانونی ہے, جو لے ہی نہیں سکتے, آپ بیچ نہیں سکتے, لیکن ان کے توشہ خانہ کیسز الیکشن کمیشن خاموش ہے چونکہ مینج ہے سارا سسٹم بغیر. اور آپ دیکھیے نہ کوئی عدالتوں کو ٹینشن, نہ ججز کو ٹینشن. یہاں پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کی جو تقریباً تمام درخواستیں ہیں وہ فیصلے محفوظ کر کے اوپر بیٹھ گیا اور وہ نہیں آ رہا. تو یہ جو سسٹم ہے یہ انصاف کا ایک بغیر جو ہے وہ جنازہ ہے. تو ایون فیلڈ اور العزیزیہ کے اندر جو ہے وہ آج یہ تو ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, لیکن جو توشہ خانہ کیس کے اندر دائمی وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے تھے اس کے اندر جو ہے وہ آج نیب کے جو پراسیکیوٹر ہیں وہ پہنچے ہیں جی. اور نیب کی جو ٹیم ہے پراسیکیوشن, ان کو زیادہ ٹینشن ہے کہ نواز شریف کو جلدی جو ہے وہ انصاف دے. اب ایک تو آپ دیکھیے کہ نیب کے اندر ایک ریٹائر جرنل صاحب, ان کو چیئرمین نیب بنایا, لہذا وہ بٹھا ویسے ہی بیٹھنا ہے جس ادارے میں جانا ہے. اب جو ہے وہ ہماری ایجنسیز کے جو لوگ ہیں آفیسر وہ بھرتی کیے گئے اور یہ تاثر دیا گیا کہ جناب یہ تو جو ہے نا وہ اب جو ہے وہ ایسے سمگلروں کے ساتھ ایسے بیہیو کیا جائے گا. بھائی جعلی بینک اکاؤنٹس, منی لانڈرنگ کرنے والے پوری دنیا کے اندر جو اصل جنہوں نے پاکستان کی تباہی اور بربادی کی ہے ان کے ساتھ ساتھ بات کر کے آپ احتساب کرنا کس کے ساتھ جاتے ہیں. اب یہاں جو ہے یہ نیب کے جو محترم ہمارے تھے انہوں نے جس طریقے سے یہ کیا ہے سارا, آپ دیکھیے جو آج جج محمد بشیر صاحب, ان کو پراسیکیوٹر سہیل عارف یہ کل تھے, اور آج جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر توشہ خانہ کیس تھا, القادر ٹرسٹ کیس تھا, اس کو جو کاز لسٹ ہے عمران خان کے کیسز کی وہ منسوخ کی گئی. اور کیونکہ آج مجرم اشتہاری نواز شریف اور خود وہ عدالت میں نہیں آیا, عدالت میں آتا سرنڈر کرتا ایک عدالت میں دوسری عدالت کے لیے راہداری ضمانت یہ بنتی ہے قانوناً, لیکن ایک مجرم کا سرنڈر کیے بغیر, یعنی جو حوالے دیے گئے جن کیسز کے عدالت کے اندر وہ ملزمان کے تھے, جو مجرم ہے سزا یافتہ ہے, 4 ہفتے کے لیے گیا این آر او لے کر. این آر او کس نے دیا؟ انہوں نے, جنہوں نے دوبارہ واپسی کا این آر او دیا ہے. بھائی یہ عوام کے ساتھ جو ہے وہ ایک کھلواڑ ہو رہا ہے. تو 420 سیکنڈ کے اندر 6 منٹوں کے اندر یہ آج جو ہے وہ مجرم نواز شریف کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹس کی سربراہی میں یہ 2 رکنی بینچ ہے, اس نے آج ضمانت منظور کی ہے. اور جو نیب کے پراسیکیوٹر افضل قریشی ہیں ان کو اور زیادہ جلدی تھی. کل اور آج جو نیب پراسیکیوٹر ہے نعیم طارق سنگیڑا, ان کو اور زیادہ جلدی تھی جی. نیب کہتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے چونکہ آنا چاہتے ہیں. 2 بار جو نیب کا پراسیکیوٹر ہے آج احتساب عدالت کے اندر اس نے استدعا کی کہ نواز شریف کو جو ہے وہ آپ بالکل آنے دیں اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جب سارے ملزم اور ادارے مل جائیں پاکستانی عوام کے حوالے سے, پاکستانی عوام کے مجرموں کے ساتھ, تو پھر اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی عوام جو ہے اس کے اندر کیا کر سکتی ہے؟ اب یہاں بغیر یہ تاثر جا رہا ہے, بغیر میں یہ بات کر رہا ہوں, میں 100% یہ نہیں کہہ رہا چونکہ میں کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, ورنہ 100% سے شاید 1000% ایسے ہو. اب یہاں جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق, جسٹس گل حسن اورنگزیب نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی, جس سلسلے میں نواز شریف کے وکلاء امجد پرویز, آدم نذیر تارڑ عدالت میں پیش ہوئے, جبکہ نیب پراسیکیوٹر رافع مقصود اور افضل قریشی نے دلائل دیے. دوران سماعت آدم نذیر تارڑ نے کہا کہ نواز شریف ٹرائل کورٹ میں اشتہاری تھے, اس میں وارنٹ معطل ہو گئے ہیں. اس پر چیف جسٹس نے سوال کیا کہ آپ کے پاس وہ آرڈر ہے؟ آدم نذیر نے بتایا کہ آرڈر ہو گیا ہے, وکلاء ابھی احتساب عدالت سے آ رہے ہیں. بعد ازاں عدالت نے احتساب عدالت کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے سابق وزیر, یعنی یہ جو ہے یہ احتساب عدالت کے کندھے پہ ڈال دیا ہے عامر فاروق صاحب نے, تو العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں گرفتاری سے روک دیا ہے. 24 اکتوبر تک ان کی حفاظتی ضمانت کو منظور کر لیا گیا ہے. تو یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 6 منٹوں کے اندر نواز شریف کی ضمانت ہوئی ہے. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نواز شریف کے توشہ خانہ میں وارنٹ معطلی کی درخواست پر سماعت کی, جس سلسلے میں نواز شریف کے وکیل
قاضی مصباح اور نیب پروسیکیوٹر عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت وکیل صفائی قاضی مصباح نے کہا کہ نواز شریف کے وارنٹ معطلی پر کل درخواست دائر کی تھی، وہ عدالت پیش ہونا چاہتے ہیں، 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں، لہذا ان کے وارنٹ گرفتاری معطل کر دیں۔ اس پر جج محمد بشیر نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ کیس نیب کوٹ 3 کا معاملہ ہے۔ اس پر وکیل نے بتایا کہ 24 اکتوبر کو آپ کی عدالت میں سماعت مقرر ہے، نواز شریف پیش ہونا چاہتے ہیں۔ نواز شریف کے وکیل نے کہا کہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے سابق وزیر اعظم کے کیس کا ریکارڈ طلب کیا، یعنی جج نے کہا جی ریکارڈ پیش کیا جائے، اور نیب پہلے ہی ریکارڈ لے کر کھڑی تھی۔ 1 منٹ کے اندر وہ ریکارڈ آیا، 15 منٹ کی تقریباً یہ سماعت ہوئی ہے، اور اس پر جو ہے وہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے، اور بالآخر طبی رپورٹس اور سارا کچھ ڈرامہ کر کے تو وہ یہ ضمانت جو ہے یہ منظور ہو گئی ہے۔ نواز شریف مجرم اشتہاری جس کو جہاز سے گرفتار کرنا چاہیے تھا، اب دیکھیے یہاں کس کی ساتھ بات ہے۔ توشہ خانہ کیس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان بغیر اس کی ساتھ بات ہے، نیب جو ریٹائر جرنیل جس کو احتساب کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے، وہ مجرم کے حق میں اس کا ادارہ اس کے جو ہے وہ آج نظر آیا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ تیسرا جو ادارہ ہے وہ حکومت ہوتی ہے، کسی بھی اشتہاری کو حکومت نے، وہ پنجاب کی حکومت ہو یا وفاق کی، اس نے پکڑنا تھا، وہ حکومت بھی نواز شریف کے سامنے سرنڈر کیے ہوئے ہے، اور عدالتیں ججز جو ہے وہ ایک جج اپنی بہن اس کی کل فوت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، لیکن وہ بھی نواز شریف کے لیے آج عدالت کے اندر پہنچا ہے۔ بھائی کوئی بات نہیں، ملتوی ہو جاتی کاروائی، اگر روٹین کی کاروائی ہوتی تو 3 دن آپ سوگ تو منا لیتے، لیکن اس جج کو کتنا مجبور کیا ہوگا، یا وہ کتنا مجبور ہوگا کہ وہ آج بہن کے وفات کا سوگ چھوڑ کر نواز شریف کو ضمانت دینے کے لیے بغیر وہ یا کیس سننے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں وہ آج عدالت کے اندر پہنچا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ تو عدلیہ کے ججز، اور یہ یعنی آپ جس سے انصاف کی توقع ہے، جب عدلیہ، جب انتظامیہ، جب مقننہ، جب جو ہے وہ نیب جیسے ادارے وہ سارے مجرم کے ساتھ ہوں، تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک کیا تاثر قائم ہوگا۔ یعنی اس وقت تو سارا ایک پیج جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور یہ پیج جو ہے ایک پیج اصل میں پاکستانی عوام کے خلاف ہے یا حق میں ہے، یہ تو آپ نے بتانا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔